واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے 18ویں پارے کے شروع میں سورۃ المؤمنون میں بھی آغاز مومنوں کی فلاح اور کامیابی سے کیا اور پھر مومنوں کی صفات بھی بتلائی۔ تو اصل اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی بسر کرتا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی کرامت دکھلائے، کوئی خاص عمل کر کے بتلائے تو یہ اللہ کا ولی ہوگا، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ ولی نہیں ہوگا۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں جو معیارات پتہ چلتے ہیں ولایت اور ولی ہونے کی، اس میں کوئی کرامت شرط نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت کہ انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ دین پر جمے رہنا، شریعت پر کاربند رہنا، سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہنا، یہ استقامت ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، قل کہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آئے، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہنا تو آسان ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جو حالات آئیں گے اس پر ڈٹ جانا۔ اور ظاہر ہے کہ ابتدائے اسلام میں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنا آسان نہیں تھا۔ یہ کہنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، یہ کہنا اپنی قوم کو اپنا دشمن بنانا تھا، یہ کہنا اپنی اولادوں کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ تو اس کے بعد فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جانا۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اگر آپ ان کے واقعات اور حالات پڑھیں تو نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، اور ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور بنی اسرائیل کے بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یقتلون النبیین بغیر حق، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ان پر کتنے حالات آئے۔ اسی لیے غالباً بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ان کا ایک مرید 10 سال رہا۔ 10 سال کے بعد
جب وہ جانے لگا کہنے لگا حضرت میں نے 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے پر آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو حضرت کہنے لگے کہ تم نے 10 سال میں مجھے خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا سب سے بڑی کرامت یہ ہے. تو قرآن کی اس آیت میں حقیقی مومن کی صفات بتلائی گئی. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے اصل اللہ کا ولی کون ہے تو اس کو یہ جواب دیا جائے کہ جو عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہو. انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو اس کے دل پر لرزہ طاری ہو جائے. اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی یہ صرف سنے گا، اللہ کا نام سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور اس کے دل کی کیفیت بدل جائے اور اس کے دل میں ایک ہلچل سی پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک کرنٹ اور بے چینی سی پیدا ہو جائے اور اس کا رنگ فق اور متغیر ہو جائے. یہ نشانی، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے، لیکن فرمایا جیسے ہی اذان کی آواز، اللہ کا بلاوا کانوں میں آواز پڑتی تو یوں بیگانے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبرستان جاتے اور قبر کے سرہانے جب وہ پہنچتے تو رنگ زرد ہو جاتا اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی اور کہنے لگتے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ ایک گڑھا، یہ ایک کھائی، یہ ایک جگہ نہیں ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے جب اذان کی آواز سنتے، نماز کا وقت ہوتا تو حالت غیر ہو جاتی، جیسے بہت بڑی پریشانی ہو کہ اللہ کے بلاوے کا وقت ہے، اللہ کے گھر حاضری اور پیشی کے لیے جا رہا ہوں. ہم کبھی اس استحضار سے مسجد آئے ہیں؟ ہم کبھی اس استحضار کے ساتھ جمعہ پڑھنے اور پڑھانے آئے ہیں؟ بھائی مکے اور مدینے بھی لوگ اس استحضار کے ساتھ نہیں جاتے. بس حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، ٹکٹ ہو گئی، ہوٹل ہو گیا، احرام لے لیا، بیگ لے لیا، کھانے میں کیا لے کے جانا ہے، ریال کتنے کنورٹ کرنے، وہ چیزیں بھی ضروری ہے، اس سے منع نہیں ہے. لیکن یہ استحضار کہ دن قریب آ رہے ہو، میں گناہگار، اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوگی، نظریں کیسے ملاؤں گا، بیت اللہ پر نظر کیسے ڈالوں گا، مطاف میں کیسے چلوں گا، ملتزم سے کیسے چمٹوں گا، حجر اسود کو بوسہ کیسے دوں گا، مقام ابراہیم کو ہاتھ کیسے لگاؤں گا، اور آقا کے در پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں اور میری زندگی میں آقا کی سنتیں نہیں. کبھی اس استحضار سے حج عمرہ بھی نہیں کرتے. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، عبادت کی روح کو سمجھا جائے. مومن کی پہلی نشانی اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، حالت غیر ہو جائے. اچھا یہ سننے کی بات ہے،
جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا نام لیا جائے، بھائی جب سننے سے یہ کیفیت ہونی چاہیے تو اللہ پکارنے سے کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے ہم 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر دل میں حقارت آ رہی ہے، کسی کو دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھ کر بغض پیدا ہو رہا ہے، اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، تو وہ کیا فائدہ دے؟ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اللہ جب کہیں گے، دل کے تالے کھلیں گے، بند دروازے کھلیں گے، انوارات کی بارش ہوگی، تجلیات برسے گی، رحمت آئے گی، سکینہ آئے گا، اطمینان آئے گا، چین اور قرار آئے گا۔ اقبال نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے سجدے، تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز اللہ سے ہم کلامی اور اللہ سے آن لائن ہونا ہے۔ بھائی کسی بادشاہ کے دربار میں بھی پیشی ہو نا، تو وہ ایک ہفتے پہلے سے سوچتا ہے کون سے کپڑے پہن کر جاؤں، ویسٹ کوٹ کیسی ہو، جوتے کیسے ہو، پرفیوم کون سی لگاؤں گا، کون سی گاڑی لے کر جاؤں گا، پہلے کیا بات کروں گا، بیٹھوں گا کیسے، ہاتھ کیسے ملاؤں گا۔ دنیا کے دربار کا اتنا پروٹوکول ہے، اور اللہ کے دربار میں آنا ہے، منہ اٹھا کے آ گئے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہمارے بعض دوست احباب جو مزدوری کرتے ہیں، حلال کمائی بھی عبادت ہے، لیکن وہ جن کپڑوں میں ہوتے ہیں انہی کپڑوں میں مسجد آ جاتے ہیں۔ اصل میں استہزار نہیں ہے، اور کہتے جی بس دل صاف ہونا چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، دل صاف ہونا چاہیے، لیکن انہی کپڑوں میں آپ کو کوئی اچانک کہے آؤ ذرا دوست کی دعوت ہے ساتھ چلو، بولیں گے لیوا نہیں، پاگل ہو گئے، میرے کپڑے دیکھو۔ آپ اس کو اچانک بولو آؤ یار شادی میں جانا ہے، وہ جائے گا۔ آپ اس کو بولو آؤ ذرا مارکیٹ جانا ہے، وہ جائے گا۔ بولے یار کپڑے تو چینج کروں، حالت دیکھی ہے میری۔ یہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہ نورانی ماحول ہے، یہ روحانی ماحول ہے، یہ پاکیزہ ماحول ہے، یہ انوارات برس رہی ہے۔ تو مسجد کا پروٹوکول ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورۃ الاعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاتے ہوئے زیب و زینت ہو، اچھا لباس، اچھی ٹوپی، اچھا عمامہ، اچھی خوشبو، اچھا رومال۔ بہرحال ایک نشانی تو یہ ہے، اور دوسری نشانی اذا تلیت علیہم آیات، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اچھا پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھتے ہیں وہ بات کی بات ہے، یعنی جب یہ قرآن سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بوسٹ کر جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے۔ جیسے کپ میں، پیالے میں دودھ ڈالو ڈالو یہاں تک وہ لبالب ہو جائے، دودھ اس سے باہر چھلک رہا ہو، ایسے ایمان بڑھتا ہے۔ رمضان میں 30 دن 30 راتیں ہم تراویح میں 30 پارے قرآن سنتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان سے پہلے والا ایمان یہاں
اور 30 رمضان کے بعد والا ایمان وہاں ہونا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ مغرب میں تراویح سے پہلے ایمان یہاں اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد ایمان وہاں ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ چاند رات کو جو تھوڑی بہت سنت اور داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. تھوڑا بہت اگر سر پر ٹوپی آئی ہوتی ہے چاند رات میں اتر جاتی ہے. تھوڑی بہت نماز کی جو پابندی شروع کرتے ہیں چاند رات کو وہ بھی ختم. ایک چاند سے مسجدیں بھرتی ہیں اور دوسرے چاند سے مسجدیں خالی ہوتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا اس کے روزوں نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اس کی تراویح نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اس کی تہجد اس میں تبدیلی نہیں لائی. کبھی ایک ایک آیت پر ایسے غور کر کے آگے تو بڑھو، قرآن آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا، قرآن روک دے گا. رکو بھائی، کام پورا نہیں ہوا، مقصد حاصل نہیں ہوا، اندر خرابی ہے، دل کی زمین ہموار نہیں، یہ قرآن بتائے گا. اور حدیث میں آیا بہت سے روزہ دار ان کا روزہ ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں دیتا، پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا. بہت سے شب بیدار ان کی رات کی عبادت ان کے کام نہیں آتی. تو دوسری آیت، دوسری نشانی زادتہم ایمانا. آیت اصل میں نشانی کو کہتے. ہم کہتے نا قرآن میں 6000 سے زائد آیات ہیں، نشانیاں ہیں. کسی ایک نشانی سے تو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا خالق مالک ہونا سمجھ میں آ جائے. اور تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ایک روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. لا یسترقون، جو شرکی یا جھاڑ پھونک نہیں کرتے. جادوگر کے پاس چلے گئے، نجومی کے پاس چلے گئے، کاہن کے پاس چلے گئے، پامسٹ کے پاس چلے گئے، ستاروں کی چال بتانے والوں کے پاس چلے گئے. ایسا عامل جو شرکیہ کلمات لکھتا ہے اس کے پاس چلے گئے، وہ نہیں، وہ جو ان سے دور رہتے. اور ولا یتطیرون، جو پرندوں سے فال نہیں نکالتے. اللہ کی ذات پر یقین. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو توکل، اچھا توکل یہ نہیں ہے کہ کام کاج نہیں کرنا، اللہ مالک ہے، یہ متوکل نہیں. یہ تو آپ اس کو حرام کہیں. توکل یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن مؤثر اس کو نہیں سمجھنا. مؤثر حقیقی اور مؤثر بذات اللہ ہے. یہ سبب ہے، اس سبب میں تاثیر ڈالنے والا اللہ ہے. یہ توکل. اسی لیے فرمایا اپنے گھوڑے کو باندھو اور پھر توکل کرو. یہ نہیں کہ روڈ کے بیچ میں اونٹ اور گھوڑے کو کھڑا کر دیا اور کہے جی اللہ توکل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ مسجد کے باہر، مسجد کے دروازوں پر، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، مانگ رہے تھے. اور آپ لوگ جو ان کو دیتے ہو نا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں.
یہ پروفیشنل ہے، ان کا پیشہ ہے مانگنا. ان کے دادا بھی مانگتے تھے، ان کے والد اور والدہ بھی مانگتے تھے، یہ بھی مانگتے ہیں، ان کے بچے بھی. اور یہ بعض اوقات لکھ پتی نہیں کروڑ پتی ہوتے. ہمارے پاس چائے کے پتی کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہوتے. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. تو جو لوگ ان کو زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ تو جو مستحق ہوگا اس پر لگے گی، یہ مستحق ہی نہیں. اور ہم ان کی بری عادت کو پکا کر رہے ہیں، پختہ کر رہے ہیں. ہاں کہ تم مانگتے رہو. جس کو بیٹے بٹھائے 5,000 دن میں ملے، وہ سارا دن رکشہ چلا کر کیوں کمائے گا؟ وہ ریڑھی لگا کر کیوں کمائے گا؟ اس کی اس بری عادت میں آپ نے اس کو سپورٹ کیا، آپ برابر کے شریک ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح لوگ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، مانگ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوڑا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم توکل کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کوڑا مارا، کہا تم توکل کرنے والے نہیں ہو، تم کھانے پینے والے ہو. انہوں نے اٹھایا. اور چوتھی نشانی یقیمون الصلاۃ، پکا مومن وہ ہوگا جو نماز قائم کرے. نماز قائم کرنے والے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں، اور جماعت سے پڑھنے والے وہم راکعون، اور خشوع اور خضوع سے پڑھنے والے والذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور پانچویں نشانی اللہ نے جو رزق اور مال دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. یہ 5 چیزیں جس میں آئی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے اور یہی اللہ کا ولی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 18ویں پارے میں بھی بتایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوئے، فلاح پا گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے. وہ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے، جماعت کی کارگزاری تھی. کہا جی جماعت کو کیا سکھلایا؟ کہا نماز سکھلائی. کہا نماز سب کو آ گئی؟ کہا آ گئی. کہا وہ نماز کسی نے سیکھی کہ 2 رکعت پڑھے، ہاتھ اٹھائے اور عرش کا ستون ہل جائے؟ وہ نماز کسی کو آتی ہے کہ یہ نماز میں کھڑا ہو اور فرشتے اس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ وہ نماز کسی کو آتی ہے کہ 2 رکعت پڑھے اور یہ اپنے مسئلے اور کام اللہ سے حل کروا لے؟ کہ ایسی نماز تو نہیں سی. اگر ہم سے کوئی سوال کرے بھائی نماز کس کس کو آتی ہے، ٹول ودواڑا لاسو اچت کری، سب دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ نماز جو مطلوب ہیں وہ نہیں آتی، وہ نہیں پڑھی آج تک. فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر یہ یقین نہیں بن رہا، اتنا تو ضرور بنے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم تو دوسرے درجے میں بھی نہیں. کوئی نماز ایسی پڑھ لو جس میں یہ تصور رہے، یہ استحضار رہے، یہ کیفیت رہے کہ میں اللہ کو اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ ایک نماز آپ کا بیڑا پار نہ کرے تو پھر کہنا. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایک نشانی کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں. ایک سوال آیا
کہ شطرنج کھیلنا، لڈو کھیلنا، یا آج کل تو موبائل میں پب جی اور اس طرح کے بہت سے گیم ہیں، یہ کھیلنا کیسے ہیں؟ تو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوگا جو لغویات سے اور فضولیات سے اعراض کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ فضول چیزوں کو خریدتے ہیں، پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ شریعت میں ہر ایسے کھیل کی حوصلہ افزائی کی ہے جس کھیل میں دنیا کا یا دین کا فائدہ ہو، بدن کا فائدہ ہو۔ تیراکی ہے، تیر اندازی ہے، گھڑ سواری ہے، جس سے بدن ایکٹیو رہتا ہے۔ یا آپ اس نیت سے فٹ بال یا کرکٹ بھی کھیل لیں۔ اور ہر ایسے کھیل کی حوصلہ شکنی کیے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ وقت کا ضیاع ہو۔ مسلمان اس دنیا میں ایک بڑے مقصد کو لے کر آیا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور داعی بن کر آپ کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ یہ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے زمین آسمان اور اس کے بیچ کی چیزوں کو بیکار کھیل کود کے لیے پیدا کی۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کی۔ انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ تو پھر وہ کھیل، شطرنج ہو، لڈو ہو، تاش ہو، جس میں جوا ہوتا ہے کہ جیتو گے تو اتنا ملے گا، ہارو گے تو اتنا دو گے، یہ جوا ہو گیا، یہ سٹا ہو گیا، بالکل حرام۔ انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اس زمانے میں جو بت رکھتے تھے، والازلام، پانسے کے تیر جو ہوتے تھے، رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبو، اس سے دور رہو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ اب ان کھیلوں میں جو لگ جاتا ہے تو وہ کئی کئی گھنٹے لگا رہتا ہے، اس کی نماز بھی گئی، اس کی تلاوت بھی گئی، اس نے حلال کمانے کے لیے جو وقت تھا وہ بھی ضائع کیا، اپنے بیوی بچوں کے جو اس پر حقوق تھے اس سے بھی غافل رہا۔ تو اگر اس میں جوا نہ ہو تو بھی یہ مکروہ تحریمی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں پر سے گزرے، وہ شطرنج اور تاش میں مصروف تھے۔ اس کو شطرنج اور نرد شیر، یہ جو گوٹیاں، 9 گوٹی، چکا گوٹی، اس کو نرد شیر کہتے تھے۔ تو کچھ لوگ اس میں مصروف تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، پتھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کا جملہ کہا کہ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ تو مومن لغویات سے اعراض کرے گا۔ یہ مومن کی صفات اللہ بتلا رہے ہیں، قرآن بتلا رہا ہے، آقا کی زبانی ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ تو ویسے بھی لغو کام کرنا، اور پھر رمضان میں کرنا، ساری رات ہم نے جاگنا ہے۔ بھئی یہ کون سی کتاب میں لکھا؟ عبادت کے لیے تو جاگنا سمجھ میں آتا ہے، رمضان میں ویسے ہی جاگنا۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے راتوں میں،
کوئی جو ہے نا چکا گوٹی کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی لڈو کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ پب جی کھیل رہا ہے، کوئی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، خواہ مخواہ کے بیٹھے ہوئے. یہ فضولیات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کی جگہ ہم 4-5 پارے قرآن پڑھ سکتے تھے. اور یا آج کل فیس بک اور یوٹیوب پر لگے ہوئے 7.5-8 گھنٹے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، 7.5 منٹ قرآن کو نہیں دیکھا جاتا. والذین هم عن اللغو معرضون. یہ ایک آیت پر غور کرو نا، آپ کے سامنے پوری ایک کتاب کھل جائے گی. ہم تو بس قرآن کا ترجمہ تو خیر آتا ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا. اگر پوچھو کس کس کو آتا ہے، نہیں آتا ہے. ہمیں پتہ تو ہو ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کس سے متوجہ ہیں. یہی تو وجہ ہے 40-50-60 سال سے پریکٹس ہو رہی ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، تبلیغ، جہاد، لیکن ہم وہی کھڑے ہوئے. بلکہ رست رزق قطر روانی، دن بدن تنزل کی طرف آ رہے ہیں، زوال پذیر ہو رہے ہیں، ایمان اور عقائد اور خطرے میں پڑ رہے ہیں. اور فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. ایمان والے زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ پر میں نے پچھلے جمعے میں بھی بنیادی بات کر دی تھی کہ زکوٰۃ پوری نکالنا اور کون مستحق ہے اس تک پہنچانا یہ ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون مستحق ہے کون نہیں ہے. ارے بھائی، اپنے رشتہ داروں میں موبائل کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کر غور کرو، آنکھیں بند کر کے پتہ چلے گا. ہاں اس کا کام نہیں ہے، ہاں وہ عورت بیوہ ہے، ہاں وہ بچے یتیم ہے، ہاں وہ آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، ہاں اس آدمی کا روزگار نہیں ہے، ہاں اس پر بہت قرضہ ہے. آپ کو 1 ارب روپے کے مستحق مل جائیں گے اپنے رشتہ داروں میں. ہم رشتہ داروں کو تو دیکھتے ہی نہیں. ہم نے تو ان اللہ فقیروں کو دینا ہے جو روڈوں میں اور گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں رمضان سے پہلے پورا مافیا سندھ اور پنجاب سے پتہ نہیں پورے گروپ آتے، ہر سگنل پر فراوانی ہے. پاکستان میں اگر فراوانی ہے نا تو مانگنے والوں کی اور نشے کی لت میں مبتلا لوگوں، اس میں خود کفیل ہے پاکستان. اور حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے رمضان کی برکت سے. شرم و حیا تو ان میں ہے نہیں، اس کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے. نہ نشے کی لت کو ختم کیا ہے، نہ جو منگتے اور بیکاری ہے ان کی لت کو ختم کیا، اور نہ ڈکیتوں کو ختم کیا. ایسا ملک، اور کراچی تو ایسا شہر ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے نا، ہم نے بھی تو زیادہ کوشش نہیں کی ہوتی نا حلال سے کمانے میں، تو تھوڑا پیسہ ہمارا یہ لوگ لے جاتے ہیں، یہ مانگنے والے بیکاری. جو ان سے بچ جاتا ہے وہ گن پوائنٹ پر موبائل سنیچنگ والے آ جاتے، وہ لے جاتے ہیں. جو ان سے بچ جاتا ہے وہ رشوت لینے والے لے جاتے ہیں. جو ان سے رہ جاتا ہے وہ چوری کرنے والے لے جاتے. تو بھائی اپنا پیسہ مستحق تک ہو جاؤ. پھر رشتہ داروں میں کوئی نظر نہیں آیا نا، پھر اگلا مصرف میں بتاتا ہوں. یہ جو 50-60 سال عمر ہوتی ہے نا، اور سفید داڑھی ہوتی ہے نا، اور ہاتھ لرز رہے ہوتے، لیکن وہ آدمی رکشہ چلا رہا ہے، یہ اصل مستحق ہے. اس کو تو 250 اور 300 میں بھی جو ہے نا آدھا گھنٹہ لے لیتا ہوں. نہیں 250 دوں گا. اول تک یاتمتائی جوڑ سے دیں نسل روپے ورک. آپ رمضان میں اور زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ خیرات کرتے وقت ان لوگوں کا خیال رکھو. یہ چوری نہیں کر رہا، یہ نوجوان ہے چوری نہیں کر رہا، ڈکیتی نہیں کر رہا، حرام کام نہیں کر رہا، محنت مزدوری کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، ریڑھی چلا رہا ہے، اس کو دو.
آپ جب جاؤ گے نا تو بلڈنگ کے باہر اور فیکٹریوں کے باہر چوکیدار ہوں گے، سیکورٹی گارڈ ہوں گے، ان کی عمر بھی 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ کرایہ نہ ہونے کی اور بچانے کی وجہ سے وہ پیدل جا رہے ہوں گے، ٹفن میں تھوڑا سا سالن لے کے جا رہے ہوں گے، اس کے گھر میں اس کی بچیاں اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے ہاتھ کب پیلے ہوں گے، جہیز کا انتظام کب ہوگا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، الحمدللہ ایک امام کو لوگ اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں، خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں وہ ہم سے دیکھے نہیں جاتے، کہتے غربت کی وجہ سے کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگتا، اور وہ میرے اور آپ کی بلڈنگ میں، میرے اور آپ کے پڑوس میں، میرے اور آپ کی گلی میں، میرے اور آپ کے محلے میں رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کا سوچا؟ رضان نہ دیات انتہائی جوڑ کھڑے دے، ان کو دے رہے ہو۔ زکوٰۃ میں اس کا خیال رکھ، آپ کو بہت سے مستحق نظر آ جائے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور ایک نشانی کہ مومن اپنی عفت، پاک دامنی کا خیال رکھے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانت کو ادا کرے گا، اپنے کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائے گی، ہم پکے مومن بھی ہیں، ہم اللہ کے ولی بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔